جس پیغام پر قربانی لگ جاتی ہے اس پیغام کے ساتھ انسانوں کو ایک والہانہ تعلق اللہ جل جلالہ نصیب کرتا ہے. اسی لیے یہ قربانیاں اللہ لیتا ہے. اور اس نے ان قربانیوں میں پھر سب سے آگے اپنے نبیوں کو رکھا ہے, اپنے پیغمبروں کو رکھا ہے, اپنے بڑے پسندیدہ لوگوں کو رکھا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ای الناس اشد بلاء, یا رسول اللہ سب سے زیادہ تکلیفیں کن لوگوں پر آتی ہیں, سب سے زیادہ پریشانیاں کن لوگوں پر آتی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ الانبیاء, اللہ کے پیاروں پر, اللہ کے پیغمبروں پر جو اللہ کا پیغام لے کر آتے. اللہ اپنے جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے, اپنا پیغام دے کر بھیجنے والوں کو تمام خطروں سے محفوظ اور مامون رکھ سکتا ہے. وہ یقیناً اس بات پر پوری قدرت رکھتا ہے کہ وہ کہہ دے کہ جس کے ساتھ میری نبوت یا میرا پیغام جڑا ہوگا دنیا اس کا بال بیکا نہیں کر سکے گی, کوئی اس کی جانب میلی نگاہ سے نہیں دیکھ سکے گا, کوئی اس کی طرف انگلی نہیں اٹھا سکے گا. لیکن اللہ کی سنت یہ نہیں ہے. اس نے طے کیا ہے کہ میرا پیغام لے کر جو آئے گا اس کو آروں سے بھی چیرا جائے گا, اس کو پتھروں سے بھی مارا جائے گا, ایک دن کے اندر کئی کو شہید بھی کیا جائے گا, اور اس کو میں بھوک اور پیاس میں بھی رکھوں گا, اور اس کو میں لہو لہان بھی کروں گا, اور وہ پیٹ پر 2 پتھر بھی بھوک سے باندھے گا. اس کی حالت کو دیکھ کر اس کے بچے بھی روئیں گے, جیسے فاطمہ الزہرا باپ کی پیٹھ کے اوپر اوجھڑی دیکھ کر روتی بھی جاتی تھیں اور ہٹاتی بھی جاتی تھی. یہ طے ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی طرح اس دین کو اور اس کے پیغام کو آخری انسان تک صبح قیامت تک پہنچانے کے لیے یہی چلن طے کیا ہے اس کے لیے.